اللہ ابن عباس نے یہ سوال کیا تھا مولا کائنات سے، تو مولا فرماتے ہیں کہ ہاں پورا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا، لیکن نازل ہوا لوح محفوظ پر۔ اور فرمائیے گا لوح محفوظ پر پورا قرآن نازل ہوا ایک ہی رات میں، جسے کہتے ہیں شب قدر۔ حالانکہ اگر اس کی تھوڑی سی ایک بیچ میں بات یاد آ رہی ہے، کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، صلی اللہ علیہ محمد کہ وہ کون سی قدر والی رات ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، کیونکہ رات پہلے ہے قدر والی، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، امام سے سوال ہوا، یہ امام بارگاہ پہلے بنے گا، مجلس بعد میں ہوگی، مسجد پہلے بنے گی، نماز بعد میں ہوگی۔ تو یہاں بھی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے رات وہ پہلے سے قدر والی ہے، وہ نہیں فرما رہے، جان لے جانا چاہنا، رات پہلے سے قدر والی ہے۔ تھوڑا سا جاگنا پڑے گا بھائی، پیچھے والوں کو ٹیلی فونوں سے کھیلنا چھوڑنا پڑے گا کہ پہلے رات جو ہے وہ پہلے سے قدر والی ہے، نزول قرآن بعد میں ہے۔ بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں، قرآن نازل ہونے سے رات قدر والی نہیں ہوئی۔ یا علی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ چھٹے امام سے پوچھا یہ کون سی رات ہے جو پہلے سے قدر والی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جب اللہ نے ہماری دادی کی عصمت کا اعلان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا سلامت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ بی بی کے نام کے ساتھ سلام اللہ علیہا کہا کیجئے، بی بی کا جب نام لیں سلام اللہ علیہا، اور جب امام کا نام لیں تو علیہ السلام۔ تو بی بی کو جب اعلان کیا جس رات میں عصمت کا، یہاں بھی ایک نکتہ ہے، عصمت پہلے سے تھی، اعلان والی رات وہ نہیں فرما رہے، وہ نہیں فرما رہے، یعنی اعلان والی رات ہے شب قدر۔ اس قدر والی رات میں جو بی بی کی وجہ سے قدر والی ہوئی، اس میں قرآن کو نازل کیا۔ اور فرمائے گا بہت اہم بات ہے، ہر ایک کو ہضم بھی نہیں ہوگی، کہ یہ رات وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے جب ہماری دادی کو عصمت کا اعلان کیا اللہ نے۔ اب کب اعلان کیا عصمت کا، ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جب نبی پاک نے پوچھا یا اللہ تو کب سے ہے؟ یا علی میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، پوچھا نبی پاک نے یا اللہ تو کب سے ہے؟ تو آواز قدرت آئے کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ کنتو جو ہے ماضی بعید کا صیغہ ہے، کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی تھا۔ کب تھا نہیں پتا کب تھا۔ یہ حال نبی کو بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ میں تھا، یہ نہیں فرمایا کب سے تھا، اس لیے کہ اللہ کے لیے کب اور جب ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا جاگ جائے، اللہ کے لیے کب اور جب اور تب ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بس اس نے یہ تھا کہہ کے بتا دیا کہ میں تھا۔ کب سے تھا نہیں پتا۔ نبی سے پوچھا آپ کب سے ہیں؟ یہ حال، تو آپ نے فرمایا کہ کنتو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگ جائے، ایک نیا پیرایا آ گیا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا، یہاں بھی تھا ہے ماضی بعید، کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ بھی فرما رہا ہے میں تھا، کب سے تھا نہیں پتا، نبی فرما رہے ہیں کہ میں تھا۔ میں ایک جملہ کہوں، جس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ میں تھا، اس وقت تو کوئی وقت تھا۔ یہ حال جب نبی سے فرمایا کہ میں تھا تو اس وقت تو کوئی وقت تھا نا، تو اس کا مطلب ہے اس وقت بیان کے لیے وقت تھا، اعلان کے لیے وقت تھا کہ ہاں میں تھا۔ جب نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی نبی تھے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ بس بھاری جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ چلا کہ لفظ کنتو ہونے کے لیے نہیں ہوتا،
ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا اگر پہنچ جاؤں. اب پتا چلا کہ نبی نے جو فرمایا غدیر میں کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، غور نہیں فرما رہے. خدا لے جانا چاہ، خدا زندہ رہیں. علی علی، خدا آپ کو سلامت، خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی کنتو اللہ نے بھی تھا کے لیے استعمال کیا، نبی نے بھی استعمال کیا، اور عربی گرامر میں کنتو استعمالی ماضی بعید کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر میں مولا بنایا نہیں. یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، ترجمہ ہی غلط ہے. ترجمہ ہے جس کا مولا تھا، جس کا مولا ہوں، جس کا مولا رہوں گا، اس کے علی. اس کا مطلب ہے علی اب مولا نہیں بنے، علی ہمیشہ سے مولا ہے. غدیر میں تو اعلان کرنے کے لیے کنتو کا یا علی یا علی مدد حق. خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی لفظ کنتو استعمال ہوتا ہے اعلان کرنے کے لیے. لفظ کنتو اعلان ہوتا ہے اعلان کرنے کے لیے. تقی بھائی توجہ کا طالب ہوں، آپ کی گردن نہیں ہل رہی ہے، تھوڑا سا زبان ہلانی پڑے گی. جو حضرات توجہ فرما لیں ذرا سا. آج میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کوئی مجلس، حالانکہ مجمع آج کل سے کم ہے، نہ معلوم ذوالفقار نے پبلسٹی نہیں کی ہے. اچھا چلے، ایک خاص توجہ کا طالب کہ جناب لفظ کنتو استعمال ہوتا ہے اعلان کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ اب میں علی کو مولا بنا رہا ہوں. علی تو مولا تھے، میں تو نبی تھا، اللہ تو ہمیشہ سے ہے. جب اللہ نے بیان کیا تو اس وقت اعلان کر رہا ہے کہ میں تھا. نبی نے جب فرمایا تو فرما رہے میں تھا. غدیر میں فرما رہے علی تو تھے. یہ تمہیں بتانے کے لیے اب اعلان کیا یار. اسی لیے سب نے مبارک دی تھی، ایک نے بڑھ کر مبارک دی تھی. اور ادھر خیموں سے آواز بلند ہوئی اللہ اکبر. خیموں میں بیویاں تھیں. حج نبی پاک کے ساتھ خواتین نے بھی کیا، ازواج مطہرات نے بھی کیا ہے. خود معصومہ عالم بھی حج پہ تھیں، اور صحابہ کرام کی ازواج بھی تھیں. غور کیجئے گا. تو ایک خیمے سے آواز آئی اللہ اکبر. نبی پاک نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو یہ خیمے سے کیسے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر. تو دوڑے ہوئے گئے. اتفاق یہ تھا، یہ راز الہی تھا کہ جن سے کہا تھا انہی کی زوجہ کا خیمہ تھا. یا علی شاہ جی جاگ رہے ہیں، انہی کے زوجہ کا خیمہ تھا. جیسے پہنچے وہ انہوں نے جا کر پوچھا بھئی اللہ اکبر کی صدا کیسی ہے؟ تو بتایا کہ آپ کا بیٹا ہے 23 دن کا، محمد ابن ابی بکر. یا علی. ایک مرزا محمد عالم لکھنوی آیا کرتے تھے رضویہ میں، اگر آپ کو یاد ہو، وہ یہاں تشریف لاتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت محمد ابن ابی بکر، مرزا عالم لکھنوی نے، ان کے جعفر صاحب کے والد. اس میں لکھا ہے کہ 23 دن کے محمد ابن ابی بکر ماں اسما بنت امیس کی گود میں امک رہے ہیں. امک کر مسکرا کر اس وقت مبارک دے رہے ہیں جب نبی نے فرمایا من کنتو مولا فاضل. عجیب و غریب رہا، خدا سلامت رکھے. امک کر مبارک دے رہے ہیں 23 دن کے. کتنی ایج ہے؟ 23 دن. اور مسکرا رہے ہیں. اس مسکراہٹ اور امکنے پر عورتوں میں حیرت ہوئی کہ یہ بچہ جب سنتا ہے من کنتو مولا تو امکنے لگتا ہے. یہ حال اور مبارک دیتا ہے گویا مسکرا کے. تو بتایا انہی کی زوجہ نے کہ آپ کا بیٹا اس طرح سے علی کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے. گویا بتانا چاہتا تھا بیٹا کہ باپ دادا کوئی مانے یا نہ مانے، میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا. ہمارے خدا سلامت رکھے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وسیع بھائی جعفر بھائی سے کہیں تھوڑی آواز تیز کریں، مجھے خود نہیں پہنچ رہی صحیح آواز میرے کانوں تک. کہ جناب سرکار نے فرمایا جا کے دیکھو کیا ہے. تو کہا کہ مبارک دے رہا ہے آپ کا بچہ گویا مسکرا کے. کسی نے پوچھا، بہت شکریہ، کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ مولا کم سن بچے
چاہے کافر کے ہوں، مشرک کے ہوں، مومن کے ہوں، منافق کے ہوں، جھولے میں سو رہے ہوتے ہیں، ماں کی گود میں سو رہے ہوتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں، جبکہ انہیں کوئی ہنسا نہیں رہا ہوتا، خود بخود مسکرانے لگتے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب کبھی کسی ایسے بچے کو دیکھو تو اس کی پیشانی کے درمیان آنکھوں کے اوپر بوسہ دیا کرو، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا کرو۔ تو سائل نے کہا مولا کوئی اہم بات ہے، تجسس بڑا؟ تو مولا فرماتے ہیں ہاں، وہاں تو محمد ابن ابی بکر نے اعلان ولایت سن کے مسکرا کر ولایت کا اقرار کیا تھا، یہاں جب کسی کا بھی بچہ ہو، کافر مشرک مومن کسی کا بھی، کیونکہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، وہ اگر مر جاتا ہے کسی کافر کا بھی تو جہنم میں نہیں جاتا، یہ پکی روایت ہے، وہ بچہ جہنم میں نہیں جاتا۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی مرزا مہدی لکھنوی صاحب کی کتاب میں، جو انہوں نے شہزادہ علی اصغر پہ لکھی ہے، کراچی میں آ گئے تھے، انڈیا سے آئے تھے مرزا محمد مہدی لکھنوی، انہوں نے کربلا کے ہر شہید پر کتاب لکھی ہے، ہر شہید پر، چھوٹی بڑی، حضرت غازی سرکار پہ العبد الصالح بہت موٹی کتاب لکھی ہے، مولا حسین علیہ السلام پہ سید الشہداء کے نام سے ایک بڑی کتاب لکھی ہے، باقی ہر شہید پر چھوٹی چھوٹی کتابیں مرزا مہدی لکھنوی نے لکھی ہیں، وہ ملتی نہیں ہے مارکیٹ میں لیکن بہرحال ہیں پرانے لوگوں کے پاس۔ تو اس میں جو شہزادہ علی اصغر پہ کتاب ہے اس میں لکھا کہ جب کوئی کم سن بچہ مرتا ہے کسی کا بھی، تو چونکہ وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے تو جنت میں سب سے پہلے گود میں بی بی اسے لیتی ہیں۔ اور نہیں فرما رہے، آج بہت تھکے میں، ایک ہی مجلس میں تھک گئے ضیاء بھائی، بی بی اسے سجاد بھائی گود میں لیتی ہیں سب سے پہلے جب کوئی بچہ کم سن مرتا ہے۔ تو انہوں نے دلیل قائم کی کہ شہزادے تیر کھانے کے بعد اسی لیے مسکرائے تھے کہ دادی کی گود میں جا رہے، وہ نہیں فرما رہے، یعنی ان کی مسکرانے کا سبب یہ تھا کہ دادی مجھے گود میں لے رہی ہیں، دادی کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ یہ انہوں نے مرزا مہدی صاحب نے دلیل قائم کی کہ بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، وہ مر جائے تو سب سے پہلے بی بی اسے اپنی گود میں لیتی ہے، چاہے وہ کسی کا بچہ ہو، کیونکہ وہ اسلام پر مر رہا ہے۔ مولا نے عجیب بھاری بات کی ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ سوتے میں جاگتے میں ایسے مسکرائے جبکہ اس کو کوئی ہنسا نہیں رہا ہوتا، اور وہاں محمد ابن ابی بکر نے ولایت کا اعلان سن کے مسکرائے، تو سمجھ لو اس کی پیشانی پہ بوسہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم 14 میں سے کسی کی زیارت کر رہا ہے، غور نہیں فرما، ہم 14 میں سے کسی کی زیارت کر رہا ہے، اس لیے اس کی پیشانی پر بوسہ دو۔ تو غدیر کے میدان میں بات کنتوں سے کہیں چلی گئی کہ اللہ نے اعلان کیا اپنے ہونے کا، لیکن کب سے تھا یہ نہیں پتا، نبی کب سے ہیں نہیں پتا، علی کب سے مولا ہے نہیں پتا، لیکن اعلان کرنے کے لیے لفظ کنتو استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اور عرض کیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان کے دروازے پہ آنا ضروری ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ اب اجازت دیں تو کل کی بات سے متصل کر دوں اگر سب آمادہ ہیں، کہ یہ جو آیت ہے جسے میں 3 دن سے سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، معصوم فرماتے ہیں یہ آیت متشابہ آیت ہے، یعنی جو سمجھ میں نہ آنے والی آیت ہے، عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ ان کے دروازے پہ نہ آئیں جن کے گھر میں نازل ہوا۔ یہاں سے بات کو آگے بڑھایا جائے کہ جناب یہ آیت متشابہ ہے، فرمایا صبر سے مراد ظاہراً تو مشکل کو برداشت کر لینے کا نام صبر ہے، اور نماز کے ذریعے سے دعا مانگنا گویا اس کا ظاہر ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ظاہر کا 7 لاکھ تک باطن ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا باطنی ترجمہ، اور میں نے 4 تفسیروں کا حوالہ دیا تھا اگر یاد ہے کہ چاروں تفسیروں میں موجود ہے، جو عمدۃ البیان اور تفسیر مجموع البیان اور انوار النجف اور تفسیر عمدۃ البیان، ان چاروں تفسیروں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد میں نبی ہوں، صلاۃ سے مراد علی ابن ابی طالب۔ یہاں تک بات آئی تھی کل کہ صبر سے مراد میں ہوں اور صلاۃ سے مراد علی ہے باطن میں۔ ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ مشکل کو برداشت کر لینے کا نام صبر ہے، اور نماز قائم کر کے دعا مانگنا، اور وہ نماز جس میں ہم آل محمد پہ درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد
اور جس نماز میں دم بریدہ درود ہو یا ادھورا درود ہو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس لیے اس نماز کے ذریعے سے مدد مانگیں. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سورج گواہ رہنا تو نے کبھی مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے ہمیشہ تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے.